आला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत सय्यदना इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा कि जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा शेर है कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मदनी सफ़रनामा। आज आप मुझे अकेले देख रहे हैं और शायद सोच रहे हों कि क्या अब्दुल हबीब भाई आज हमारे साथ नहीं होंगे, तो बेफिक्र रहें, आज इंशाअल्लाह रुकन शूरा भी हमारे साथ होंगे, लेकिन बहुत ही मुक़द्दस मकाम से, बड़े ही प्यारे शहर से, वो शहर कि जो अक़ीदतों का मरकज़, जो मोहब्बतों का महवर, जहाँ जाना हर मुसलमान, हर आशिक रसूल की तमन्ना हुआ करती है, रुकन शुरा, वहाँ से इंशाअल्लाह आज अपन हमारे सिलसिले में लाइव करम फरमाएंगे। हम इसी तरह सिलसिला करेंगे जिस तरह के यहाँ पर हाजी साहब होते हुए सिलसिला किया करते हैं, उनसे फरमाइशें भी करेंगे, उनसे बातें भी करेंगे, उनसे मदनी फूल भी हासिल करेंगे, आपकी कॉल्स भी उनको सुनाएंगे। और वो शहर आपको मालूम है बड़ा ही मुक़द्दस, बड़ा ही प्यारा शहर, हमारी अक़ीदतों का मरकज़ व महवर मदीना पाक है। जी हाँ, रुकन शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी मद्दज़िल्लहुल आली इस वक्त मदीना शरीफ के अंदर जलवा फरमा है, मदीना शरीफ की हाज़िरी का शरफ़ हासिल करने के लिए गए हुए हैं। वहीं से इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव करम भी फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अपने सिलसिले को हस्बे साबिक हम लेकर भी चलेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मालूम है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल के अंदर बेशुमार मदनी काफ़िले शहर ब शहर, गाँव ब गाँव, करिया ब करिया, मुल्क ब मुल्क सफ़र किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि मदनी काफ़िलों का शौक़ बढ़ाने, मदनी काफ़िलों का जज्बा बढ़ाने के लिए ये सिलसिला मदनी सफ़रनामा भी शुरू किया गया है, ताकि हम आपको दिखाएं कि मदनी काफ़िलों की ज़रूरत किस कदर ज़्यादा है, ना सिर्फ हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो दीगर ममालिक हैं उनमें मदनी काफ़िलों की कैसी हाजत है और वहाँ के मुसलमान मदनी काफ़िलों की किस कदर शिद्दत से डिमांड किया करते हैं, वो मदनी काफ़िलों को पुकार रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमें भी मदनी काफ़िलों में सफ़र करना चाहिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वालों को बड़ी प्यारी प्यारी दुआओं से नवाजा है। अमीर अहले सुन्नत मद्दज़िल्लहुल आली फरमाते हैं कि जो शख्स हर महीने तारीख़ मुकर्रर कर ले और मदनी काफ़िले की उस तारीख़ को सफ़र भी किया करे, अल्लाह ताला उसको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। ये नबी करीम ये अमीर अहले सुन्नत मद्दज़िल्लहुल आली ने हमें दुआ भी अता फरमाई है। बहैसियत मुसलमान हमें मदनी काफ़िलों में सफ़र करके भी नेकी की दावत को आम करना चाहिए और अपने इलाके में रहते हुए भी हमें नेकी की दावत को आम करना चाहिए, बुराइयों से मना करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ मनसबी भी यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में ज़ाहिर हुई हो, तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, इसलिए बेहतर हो कि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराइयों से मना करते हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया था, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो। अगर इस्लाम का एक ही मसला मालूम है, एक ही बात मालूम है, बायसियत मुसलमान हमें उसको आगे भी पहुँचाना चाहिए, नेकी की दावत देना चाहिए, बुराइयों से मना करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी है। बहैसियत मुसलमान हमें ये सारे काम करने चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के मदनी सफ़रनामे सिलसिले के अंदर हमने आपको कौन से शहर की सैर करवानी है, कौन से मुल्क में लेकर जाना है, कहाँ के मनाज़िर आपको दिखाने हैं, आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आज हम कौन से मुल्क और कौन से शहर के बारे में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, मदनी फूल हासिल करेंगे। आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम मुंबई से अकोला ट्रेन में जा रहे हैं और भुसावल, बड़े नए नए नाम है हमारे लिए, लेकिन जो हिंद के रहने वाले हैं वो समझ रहे होंगे। मरहबा
یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس مبارک سفر میں ہم موجود ہیں اور اس وقت ہم آکولا کی طرف جا رہے ہیں ممبئی سے، اور بھساول اسٹیشن پہ پہنچے ہیں۔ کچھ اسلامی بھائی آئے ہیں، چونکہ ہم نے بہت زیادہ اسلامی بھائیوں کو نہیں بتایا ہے، تو چند اسلامی پہ پہنچے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس اسٹیشن پر ہم موجود ہیں اور اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آکولا پہنچیں گے۔ اللہ کریم ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ الحمدللہ بھساول میں ہمارے اسلامی بھائی ہمارے لیے چائے لے کر آئے ہیں اور بڑا یونیک اسٹائل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائے کے چھوٹے چھوٹے سے جو کپ ہیں، میں نے تو شاید پہلی بار اس انداز میں چائے دیکھی ہے، لیکن واقعی اس وقت چائے کی طلب تھی، صبح کا وقت ہے اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی چائے بھی لائے ہیں اور بسکٹ بھی لائے ہیں۔ آپ بھی جہاں موجود ہیں اگر چاہیں تو چائے پی لیجئے۔ ہماری ٹرین چل پڑی ہے اور اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، ورنہ آپ کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا پھر، ٹھیک ہے؟ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہند کا سفر جاری ہے اور اس وقت ہم آکولا پہنچے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اور آج کا دن انشاءاللہ یہاں گزرے گا مختلف مدنی کاموں میں۔ الحمدللہ یہاں جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے۔ مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سفر کی برکتیں عطا فرمائے۔ مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بخوبی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج ہم نے کون سے ملک اور شہر کی بات کرنی ہے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، اور اسی خواجہ کے دیس میں سے خواجہ کے ایک شہر آکولا کی ہم نے بات کرنی ہے۔ وہاں پر آکولا شہر کے اندر بھی کثیر تعداد کے اندر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کو بھی ہم لائیو اپنے سلسلے میں لیں گے۔ اور یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آکولا شہر کے اندر ہمارے اسلامی بھائی لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عزوجل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ماشاءاللہ رکن شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کو آپ کے سلسلے کے اندر، مدنی چینل کے سلسلے کے اندر مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ خیر، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج یہ پہلا ہمارا تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم نے جب مدنی سفر نامہ سلسلہ شروع کرنے کا سوچا تھا تو یہ بڑا کوشچن مارک تھا کہ میں سلسلے میں آپ کے ساتھ کیسے ہر منگل کو شامل ہو سکوں گا۔ تو آج اللہ نے کرم کیا، بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ مدنی سفر نامے کا پہلا جو سلسلہ تھا وہ مدینہ منورہ سے متعلق تھا، اور آج پہلا وہ سلسلہ جو میں وطن سے دور رہ کر آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں وہ بھی مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے عبدالحبیب بھائی، آپ مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ بہت سارے ناظرین دعاؤں کی تمنائیں کر رہے ہوں گے، بہت سارے میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور بہت سارے جو ہے وہ ناظرین کی کالز بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ان کے آنے سے قبل ہی میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے بھی ہمارے مدنی عملے کے اسٹاف کے اسلامی بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی ہمارے کیمرہ مین اسلام بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التجائی کر رہے ہیں۔ سب کے لیے دعا بھی فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اس پاک در کی حاضری ہم سب کو بھی بار بار عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، عاشقان رسول ہیں، یہاں آنے کو ترس رہے ہیں، اللہ انہیں بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ عمران بھائی، مدنی چینل کی جو ویورشپ ہے اس کا یقین کریں صحیح معنوں میں اندازہ جو ہے وہ حرمین طیبین آ کر ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کے ایسے ایسے عاشقان رسول ملتے ہیں اور وہ بتاتے جس طرح ہیں کہ ہم کتنے شوق سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ کوئی طواف کے دوران ملتا ہے، کوئی مسجد نبوی شریف میں ملتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور کئی لوگوں کے عقائد جو ہیں، یعنی بہت سارے ان کے ذہنوں میں وسوسے تھے
وہ بھی دور ہوتے ہیں الحمدللہ. وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم تو کچھ اور سوچتے تھے دعوت اسلامی کے بارے میں. آج ہی کی بات کروں, آج شام کو مسجد نبوی شریف میں جب حاضر تھا تو ایک صاحب آ کر ملے, کہتے ہیں میں تو بہت زیادہ غلط فہمیوں میں آپ کے بارے میں تھا, آپ لوگوں کو کچھ اور ہی سمجھتا تھا, لیکن 2 سال ہو گئے ہمارے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے, اس کے سوا کچھ چلتا ہی نہیں, اور اتنا کچھ سیکھا ہے کہ الحمدللہ بالکل ہمارا ذہن کلیئر ہو گیا اور اب ہم صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے. عبدالحفیظ بھائی, آکولہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھ لیا ہوگا. آمین. آج کے سلسلے میں ہم نے آکولہ شہر کے بارے میں مدنی پھول آپ سے حاصل کرنے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وہاں کے مناظر دکھانے ہیں. یعنی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو آج ہند کے آکولہ شہر کے اندر لے کر جانا ہے, اور وہاں پر بھی کثیر تعداد کے اندر اسلامی بھائی موجود ہیں. اچھا, یہاں جی لبیک. میں ایک بات عرض کروں عمران بھائی کہ آپ نے کہا نا ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو آکولہ شہر دکھانا ہے, تو صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا کے بہت سارے ایسے لاکھوں ناظرین ہوں گے جنہوں نے یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا. یعنی آکولہ نام کا بھی کوئی شہر ہے, یہ شاید مدنی چینل کے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا, مگر اس شہر میں بھی دعوت اسلامی موجود ہے, اور کس منظم اور کس پیارے انداز میں موجود ہے. جو ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ فیضان مدینہ بھی ہے, تو جامعۃ المدینہ بھی ہے, تو دارالمدینہ بھی بن گیا. تو ماشاءاللہ یعنی ان شہروں میں دعوت اسلامی بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. جو نون سٹیز ہیں, جو بڑے شہر ہیں وہ اپنی جگہ, مگر وہ شہر جن کے نام بھی ہم نے نہیں سنے. یعنی میں خود کئی بار ایسا ہوا عمران بھائی کہ ایسے ملکوں کے شہروں میں بھی گیا جن کا پہلی بار زندگی میں نام سنا, مگر وہاں جا کے پتا چلا کہ میرے مرشد کے چاہنے والے, دعوت اسلامی کی محبت کرنے والے, دین کی خدمت کرنے والے وہاں بھی موجود ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی, کیا بات ہے. دعوت اسلامی کہاں نہیں, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی, آکولہ شہر کی طرف جانے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ نیکی کی دعوت کے کچھ فضائل آپ بیان فرمائیں, اور نیکی کی دعوت دینے کے کیا فضائل اور کیا فوائد ہیں. جی الحمدللہ, نیکی کی دعوت دینے کے فضائل اور فوائد تو جیسے ماشاءاللہ میں سن رہا تھا آپ نے تمہیدی گفتگو میں قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی, اور ہم پر اہم فریضہ جو ہے وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے. یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا, یہ ہم پر ایز اے مسلم ہم سب پر فرض ہے. اور جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں ہم پر فخر کیا گیا, کنتم خیر امت, یعنی تم بہترین امت ہو. مجھ پر اور آپ پر, ہم امتیوں پر اس لیے فخر نہیں کیا گیا کہ تم انجینئرز بہت زیادہ ہوگے, ڈاکٹرز بہت سارے ہوگے, مالدار اور بزنس مین زیادہ ہوگے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہے؟ اخرجت للناس, تم لوگوں کے پاس جاتے ہو, تأمرون بالمعروف, انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہو, ونہی عن المنکر, انہیں برائیوں سے روکتے ہو. یعنی مجھ پر اور آپ پر جو فخر کیا گیا وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنے پر فخر کیا گیا. الحمدللہ مدنی قافلوں میں یہ موقع ملتا ہے. اور فضائل کتنے ہیں, میں 2-3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سبحان اللہ, میں جب یہ جملہ کہا تو مجھے کچھ ایک اور جملہ یاد آ گیا کہ مدنی آقا جو یہی کرم فرما ہیں, میرے آقا مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جن کے مدینے میں ہم موجود ہیں, کہ جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے, فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اللہ غنی, یعنی علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تو فرشتے پر بچھائیں. تو علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ مدنی قافلہ بھی ہے. بے شک بہت سارے ذرائع ہیں, کسی عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین سیکھنا ہے, اجتماعات میں جا کر علم دین سیکھنا ہے, زہ نصیب درس نظامی کر کے علم دین سیکھنا ہے. تو مدنی قافلہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک شاندار ذریعہ ہے. اور راستے میں پر بچھائیں. اور سبحان اللہ, جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, مبلغین ہیں, انہیں مبارک ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب ذرا غور کریں کہ خود یاد کر لے اور دوسروں کو سکھائے تو جنت میں داخل ہوگا. تو مدنی ماحول میں یہی تو ہو رہا ہوتا ہے کہ مبلغین سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اگر مدنی قافلوں میں سفر رہے گا تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو گھر سے نکلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, اس کے لیے بھی فضیلت سن لیں کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے, موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ یعنی دروازے سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریں کہ کیسی شاندار فضیلتیں ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں, علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عبدالحفیظ بھائی, دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی قافلے میں جا کر بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو بندہ نارملی نہیں کر پاتا,
لیکن مدنی قافلے میں جا کر راہ خدا کا مسافر بن کر وہ والے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کو لے لیا جائے، اسی طرح نماز اشراق و چاشت کو لے لیا جائے، نماز اوابین کو لے لیا جائے، اسی طرح صلاۃ التوبہ کو لے لیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان پر عمل نہ کر سکیں، لیکن مدنی قافلے کی برکت سے ہم جو ہے اس کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے علم دین کی بات کی رکن شورا نے، تو بہت سارے فرائض علم جو ہیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے، لیکن نماز کے شرائط و فرائض، نماز کے مفسدات، نماز کے واجبات، دیگر چیزیں اس سے شاید ہم لا علم ہو، لیکن مدنی قافلے کی برکت سے آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات عبدالحبیب بھائی میں یہ عرض کروں گا، آپ کا تو انٹرنیشنل سفر رہتا ہے اور آپ اس بات سے زیادہ واقف ہوں گے کہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر کسی سے مدنی قافلے کی بات کی جائے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، ویسے تو عاشقان رسول ایسے بھی ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو 12 ماہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں، وقف مدینہ بھی ہیں، ساری زندگی وہ قافلوں میں، مدنی قافلوں میں ہی رہا کرتے ہیں۔ لیکن ایک میجورٹی ایسی ہے کہ جن سے اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، گھر کو جو ہے وہ کما کے دینا ہے، گھر چلانا ہے، بچوں کو چلانا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اب اس عالم کے اندر ہم وقت نکال کر کیسے جائیں مدنی قافلے کے اندر؟ دیکھیے یہ کانسیپٹ ہمیں بنانا ہوگا پریورٹی کہ ہماری زندگی کی ترجیح کیا ہے۔ اگر ترجیح مال کمانا ہے تو لوگ گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، فیملی بھی چھوڑتے ہیں، وطن بھی چھوڑتے ہیں اور دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ میں ساتھ چونکہ سفر پہ رہتا ہوں تو کئی لوگ ایسے ملے جو 10 سال سے یہاں پر اپنے وطن نہیں گئے، 5 سال سے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے دور ہیں۔ تو کیوں دور ہے بھائی؟ کیونکہ ان کے نزدیک دنیا میں اپنا فیوچر برائٹ کرنا ترجیح ہے۔ یقیناً اگر رزق حلال کے لیے کوئی سفر کرتا ہے تو منع نہیں، لیکن جب آپ اپنے مال و اسباب کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے سب کچھ وقت دے سکتے ہیں تو آخرت میں تو یہ سب چیزیں ساتھ نہیں جائیں گی نا، نہ پیسہ ساتھ جائے گا، نہ پاسپورٹ ساتھ جائے گا، نہ ویزا جائے گا۔ آخرت میں قبر میں تو اعمال ساتھ جائیں گے۔ تو اگر کچھ اعمال بنانے کے لیے، کچھ نیکیاں کمانے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے کچھ دنوں کا سفر کر لیا جائے، کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نیکی کی دعوت دی جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی میں جیسے فضیلت بیان ہوئی نا، مزید انکریج ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین نیتیں کریں مدنی قافلوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا فضیلت سنیں کہ یہ کام کرنے والا قیامت جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اب میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ اگر مثال دیتا ہوں یہی فضیلت کے ساتھ آگے یہ ہوتا کہ اس کو $10,000 مل جائیں گے، اللہ اللہ، تو بتائیے کتنے لوگ سفر کریں گے، کتنے لوگ نیکی کی دعوت دیں گے؟ تو $5-10,000 5-10 لاکھ روپے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے عرش کا سایہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی اس دن اگر کوئی شخص یہ کہے گا قیامت کے دن میں اربوں روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، دیر از نو کاسٹ، دیر از نو، اس کی کوئی یوں سمجھے کہ قیمت نہیں ہے۔ وہ اللہ جسے چاہے گا اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور یہاں اس عرش کے سائے کو پانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم پھر بھی یہ کہتے رہیں کہ وقت نہیں ہے، ہم اس کام کے لیے کیسے وقت نکالیں؟ کاروبار اور بزنس اور فیملی کو ٹائم دینا ہے، تو اتنی بڑی نعمت سے کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین واقعی سوچنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے۔ آپ خود دیکھیں نا کہ دنیا میں اگر ہم کسی کے گھر کے مہمان بن کر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی خیر و بھلائی مل ہی جاتی ہے، میزبان مہمان کا اکرام کیا کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کے مہمان بن جائیں گے تو کیا فضیلتیں ملیں گی، کیا ثواب ملے گا۔ اور عبدالحبیب بھائی مدنی قافلوں کی تو بہاریں بھی بہت زیادہ ہیں نا، مدنی قافلوں کی جو مدنی بہاریں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ 1-2 مدنی بہار ارشاد فرمائیں تاکہ اس سے بھی ہمارا کچھ ذہن مزید بنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا۔ میرا خیال ہے کہ ہم شاید اکولا والوں سے جب بات کریں گے نا اور ان کی کالز آئیں گی تو پریکٹیکلی مدنی قافلوں میں وہ سفر کر بھی رہے ہیں اور ہمارے بھی مدنی قافلے میں کئی اسلام میں شامل ہوئے ہیں، تو شاید وہاں سے مدنی بہاریں اور اچھے انداز سے ہم کو محسوس ہو جائیں گی اور پتہ چل جائیں گی۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین اکولا شہر میں سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہاں پر مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اسکرین پر آپ کو نمبر بھی نظر آ رہے ہیں، SMS کے، کالز کے اور واٹس ایپ کے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی آواز کو مدینہ پاک میں پہنچا دیں تو ہمارے رکن شورا مدینہ پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائس، آپ کا میسیج، آپ کی کال مدینہ پاک کی طرف چلی جائے، وہاں پر آپ کی آواز چلی جائے،
تو ہمیں آپ اپنی کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں, SMS کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو, آپ کے میسیجز کو اپنے سلسلے کا ضرور جو ہے وہ حصہ بنائیں گے. آئیے چلتے ہیں اکولہ شہر میں جو مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں, جمع ہو کر سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں اور کچھ جو ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صاحب بارک وسلم. جی سبحان اللہ. مدینہ مدینہ آپ کو آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. ان کی آواز نہیں آ رہی, دیکھیے گا ذرا. ماشاءاللہ اکولہ میں اسلامی بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی آپ سے بات کریں گے. جی اکولہ والوں کی آواز میرا خیال ہے کہ کچھ ڈسٹرب ہے. جی میرا خیال یہ کہ اکولہ والے اسلامی بھائی اگر واٹس ایپ کال کے ذریعے یا واٹس ایپ پہ وائس کے میسیجز بھیج دیں نا جو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائے گی اور ہم اس کا رپلائی بھی دے سکیں گے انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے, ایسا کر لیتے ہیں. وائس کا دیکھ لیں ہمارے ڈائریکٹر اسلامی بھی, اگر پرابلم ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر واٹس ایپ کی کالز وغیرہ پر ہم ان کو لے لیتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیسنگ میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیسنگ میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا. جب بھی کوئی نیک جائز کام کریں تو اس سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آتا ہو کہ دعوت اسلامی والے اپنے بیانات سے پہلے یہ نیتوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے مدنی چینل پر مدنی مذاکروں سے پہلے بھی دیکھا ہوگا امیر اہل سنت نیتیں کرواتے ہیں. تو یہ کہاں سے نئی چیز لے کر آ گئے؟ پہلے تو ہم یہ نیتوں کی بات اتنا نہیں سنتے تھے. تو دراصل بات یہ ہے کہ نیتوں کی بات جو ہے وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ارشاد فرما گئے. ہماری توجہ یوں سمجھیے دعوت اسلامی والوں نے دلائی. ایک حدیث ایسی ہے جو بچپن سے آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے, اور وہ حدیث پاک کا ایک جز ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نماز پڑھتے ہوئے دھیان کدھر ہے؟ حالانکہ نماز پڑھتے وقت اگر یہ ذہن بن جائے کہ کس کے دربار میں حاضر ہوں, میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کسی منسٹر کے پاس, کسی جو بھی آپ کے منتری ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو جب ان کے پاس جانا ہو کیا انداز ہوتا ہے؟ کانسنٹریشن کا, لباس کا, فوکس. تیار بھی ہوں گے, کپڑے بھی اچھے والے پہنیں گے, خوشبو بھی لگائیں گے, منہ بھی اچھی طرح دھوئیں گے, اور جب وہاں جائیں گے تو صاحب کی طرف ہی توجہ ہوگی, فائل ہاتھ میں ہوگی, صاحب یہ کام ہے. اچھا صاحب کچھ اور کام کر رہا ہے, آپ کچھ کام نہیں کریں گے, ایسا ہی ہے نا. اس کی اگر آفس میں داخل ہو گئے, وہ چاہے کچھ اور کام کر رہا ہے مگر آپ کا فوکس اسی کی طرف ہے, نہ جانے کب بلا لے, نہ جانے میرا نام لے لے, کیا وہاں جا کے موبائل فون نکالیں گے, کیا وہاں جا کے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے, کیا فوکس کہیں اور ہوگا. دنیا کے افسر کے پاس, دنیا کے کسی بڑے شخص کے پاس جاؤ تو دھیان بھی ہے, فوکس بھی ہے, تیاری بھی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو نہ تیاری ہے نہ دھیان ہے. یہ کیسی حاضری ہے؟ یعنی نماز کو کیسی فارمیلٹی بنا دیا ہم نے. آپ بتائیں, اگر آپ کو اچھے سے گھر کسی بڑے صاحب کے پاس جانا ہے, کسی شخصیت سے ملنے جانا ہے, کہیں دعوت میں جانا ہے, تیار ہو کر, خوشبو لگا کر, اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو, تو آج نیت کرو آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ نماز توجہ کے ساتھ پڑھوں گا, اور با جماعت انشاءاللہ مسجد میں جا کر پڑھوں گا. تم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیسنگ میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیسنگ میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے مدنی حلقہ سنت و برا بیان بھی دیکھا کہ رکن شورا نے اپنے جدول کے دوران مدنی قافلے میں بیان بھی فرمایا, اور اس کا مدنی گلدستہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. کچھ کالز اگر ناظرین کی آ گئی ہوں تو ان کو اپنے سلسلے میں ہم ملا لیتے ہیں.
जी कुछ कॉल्स सुनाइए। मोहम्मद रेहान अत्तारी अकोला हिंद सैलानी काबिना से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा अकोला तशरीफ लाए और बड़ी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल की। वैसे रुकन शुरा की क्या बात है, जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह अम्बे सुन्नत के फैजान से बरकत तो लुटाते रहते हैं, लेकिन अकोला जब तशरीफ लाए तो बिल्कुल ये अकोला वालों के लिए एक बहुत बड़ी सआदत की बात थी कि जिंदगी में पहली मरतबा कोई रुकन शुरा अकोला तशरीफ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे हमें फवाइद मिले। तंजीमी तौर पर माशाल्लाह कई में की तरबियत हुई और उनके दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ मदनी काम करने का। इसी तरह मसाजिद बनाने का जो रुकन शुरा का ज़हन है कि जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद बनाया जाए और ये इसाले सवाब का एक बहुत बेहतरीन जरिया भी है। जी 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 खुद्दामुल मसाजिद हमारी दावत इस्लामी की एक मजलिस है, उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर बहुत सारी मसाजिद अब भी ज़ेर तामीर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे के अहदाफ में भी बहुत सारी मसाजिद और मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। अगर कोई मदनी चैनल के नाज़रीन में से मसाजिद की खिदमत के हवाले से मस्जिदें बनाने में दिलचस्पी रखता हो तो ज़रूर हमारी मजलिस के साथ रब्ता करें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़रूर जो है वो ये मस्जिदें बनाने के हवाले से ज़रूर जो है वो मौका दिया जाएगा। जी यहाँ मैं एक बात अर्ज करूँगा। जी हाँ लब्बैक कि ये जो मसाजिद बनाने वाली बात है ना, जो आपने तरगीब दिलाई, यहाँ मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि हदीस पाक का मजमून है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हदीस पाक का मजमून है। अब इसमें इस वक्त दुनिया भर में हो सकता है लाखों मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हो, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके दुनिया में घर बन गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमने जन्नत में घर बना लिया है? यानी कितना शानदार हमें फार्मूला हदीस पाक के जरिए मिल गया कि अगर हम मस्जिद बना दें, अल्लाह कबूल करे इखलास के साथ, तो इंशाल्लाह जन्नत में घर बन जाएगा। तो इसकी फिक्र, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और जरा इसकी लॉजिक भी समझें इमरान भाई। दुनिया का हर कारोबार जो है ना उसको फना है। आज मैं कोई दुकान खोल लूं तो अव्वल तो उसकी आमदनी होगी कि नहीं होगी पता नहीं है। फैक्ट्री लगा लूं तो पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा चलेगी जब तक मैं चलाऊंगा, कोशिश भी करूंगा, जाऊंगा, हिसाब किताब देखूंगा, मेहनत करूंगा तो चलेगी। जब मैंने देखना छोड़ दिया तो फैक्ट्री भी कोलैप्स हो जाएगी। दुनिया से चला गया तो उसके बाद पता नहीं पीछे। अब उस कारोबार का मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन मस्जिद वो कारोबार है, मस्जिद वो सवाब की फैक्ट्री है जिसको बनाने के बाद मुझे चलाना नहीं है। और अगर दावत इस्लामी वालों के हवाले कर दिया तो चलाना भी इन्होंने है। अजान से लेकर सुबह की फजर की अजान से लेकर रात इशा के बाद के मामूलात तक, सुबह से लेकर तक शाम तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नफा ही नफा है। और ये दुकान 1 साल चलनी नहीं है, 5 साल चलनी नहीं है। ये वो सवाब की फैक्ट्री है जो सुबह कयामत तक चलनी है। एक बार की कोशिश है और कयामत तक का अजर है। तो फिर मस्जिद बनाने की कोशिश क्यों ना की जाए? अच्छा फिर जिनको अपने माँ बाप से मोहब्बत है, जिनको अपने मरहूमीन से मोहब्बत है, हम उनके मरने के बाद कितनी बार इसाले सवाब करते हैं। माँ से भी मोहब्बत होती है लेकिन इंसान 1-2 साल बाद फिर भूल जाता है, फिर उसके बाद उतनी टाइम नहीं निकाल पाता, दुनिया में मसरूफ हो जाता है। मगर मैं मशवरा दूंगा मदनी चैनल के नाजरीन को कि एक बेटे की तरफ से अपनी माँ के लिए, अपने मरहूम वालिद के लिए, अपने मरहूमीन रिश्तेदार के लिए ये बेहतरीन तोहफा है कि उनके लिए मस्जिद बना दें। सुबह से लेकर शाम तक उनको सवाब के तोहफे कब्र में मिलते रहेंगे। और अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि आपने अपने मरहूमीन के लिए मस्जिद बनाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सवाब नहीं मिलेगा। जब हम कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी कब्र में भी रोजाना सवाब के तोहफे आते रहेंगे। ये तो सदका जारिया वाली बात है कि जब तक मस्जिद कायम रहेगी, और मस्जिद तो जब बना दी तो क़यामत तक ही मस्जिद वो होगी। तो ये सदका जारिया है कि जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, उसमें कुरान पढ़ते रहेंगे, उसके अंदर जो है वो नेकी की दावत के मामलात होते रहेंगे, मदनी काफिलों की आमद होती रहेगी। और अपने यहाँ तो अब्दुल हबीब भाई एक बात ये भी है ना कि मस्जिद जो बनाई जाती है तो उसके अंदर नमाज और दीगर फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी के साथ साथ बहुत सारे सुन्नतों की खिदमतों वाले काम भी किए जाते हैं। मसाजिद के साथ साथ मदारिस होते हैं, जामियातुल मदीना होता है। बहुत इसकी भी कोशिश, बहुत खूबसूरत आपने बात की, इसकी भी कोशिश जो है वो की जाती है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन जरूर आइए, क्योंकि दावत इस्लामी वाले तो यूं समझिए कि अगर मस्जिद दावत इस्लामी वाले बना रहे ना तो फिर तो उसके बाद मजे को भी मजे आ गए ना। वो दर्स भी देंगे, वो बयान भी करेंगे, वो मदरसतुल मदीना बालिगान भी पढ़ाएंगे, वो हफ्तावार इज्तिमा भी हो सकता है हो जाए, मदनी काफिला भी ठहरेगा। तो मस्जिद बनाने वालों की तो समझे लॉटरी निकल आती है, नेकियों की अंबार लग जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब्दुल हबीब भाई अकोला शहर के अंदर भी मदनी चैनल के नाजरीन हमारे इस्लामी भाई बड़ी तादाद के अंदर जमा हैं, कुछ उनके लिए मदनी फूल आप इरशाद फरमाना चाहें। आपका सफ़र भी वहाँ का रहा, कैसा सफ़र रहा, मज़ीद कुछ आप उनसे बात करना चाहें तो क्या फरमाते हैं? नहीं, मैंने अकोला में बहुत जज्बा देखा। हिंद के चंद शहरों में जिनमें मेरा जाना हुआ
तो चंद शहरों में जिनमें मुझे बहुत ज्यादा जज्बा जिन शहरों में मिला, अकोला इज वन ऑफ देम, एक उनमें से अकोला भी है। और अकोला के चंद इस्लामी भाइयों के अंदर तो मैंने बहुत कुड़न, बहुत फिक्र देखी। और ये भी बताता चलूं कि अकोला शहर के चंद जिम्मेदारान वो हैं जो हिंद मुशावरत में भी हैं और हिंद में बड़ी सतह पर दावत इस्लामी की खिदमत कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह जामियतुल मदीना को देखकर वहां माशाल्लाह मैंने जिम्मेदारान में एक बड़ी कुड़न ये देखी है जो होनी चाहिए हमारे दावत इस्लामी के तमाम जिम्मेदारान में, कि मदनी मरकज का क्या तरीका है, इस काम में मदनी मरकज की क्या पॉलिसी है। यानी दूसरे लफ्जों में जब मुझे अकोला के जिम्मेदारान मिलते हैं ना तो वो थका देते हैं। वो इतने सवाल करते हैं कि भाई ये बताएं इसके बारे में मरकज की पॉलिसी क्या है, इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छा लगता है कि यार माशाल्लाह वहां वाले सीखना चाहते हैं, वहां वाले समझना चाहते हैं कि दावत इस्लामी को लेकर कैसे चलना है। और उस्ताद, खैर हम तो उस्ताद नहीं है, लेकिन उस्ताद उसी शागिर्द से खुश होता है कि जो सवाल ज्यादा करे, उसी से पता चल जाता है कि वो कुछ सीखना चाहता है। अब जिसको पढ़ी कोई नहीं है तो बस ठीक है, फिर जैसा जैसा चलता रहे वैसे चलाएं। तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इनका माइंड सेट है और ये सब में होना चाहिए। और अकोला के बाकी जिम्मेदारान के अंदर भी माशाल्लाह ये जज्बा। अकोला वाले आपकी बातें सुन रहे हैं सब मजीद? जी माशाल्लाह। और अब उम्मीद है कि इनको बहुत सारे अहदाफ दिए थे और कुछ जज्बा बढ़ाने की कोशिश की थी। थोड़ा सा जो है ना माशाल्लाह अब सीख रहे हैं। और अकोला वाले भी मैं मलेशिया जा रहा हूं अगले हफ्ते, हमारा जो अगला मदनी सफरनामा है वो मलेशिया से हम लाइव करेंगे, तो कुछ इस्लाम में वहां भी आ रहे हैं। तो इनसे यही बात वहां भी की थी और दोबारा करता हूं पूरे हिंद के जिम्मेदारान से बिलखुसूस कि अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर न समझें। जब तक इंसान अपने आप को बहुत कमजोर समझता है ना तो फिर वो बड़े काम नहीं कर सकता। नहीं तेरा नशेबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जब दावत इस्लामी इतनी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पीरो मुर्शिद अल्लाह ने वो हमें अता किए जो इस पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमें कोई और नजर नहीं आता। फिर दावत इस्लामी जैसी तहरीक दुनिया में नजर नहीं आती। यानी लोग एक मल्टी नेशनल कंपनी से जब ज्वाइंट होते हैं तो प्राउड करते हैं, फख्र करते हैं कि यार मेरा ताल्लुक फलां कंपनी से है। तो जब एक दुनियावी तौर पे किसी कंपनी से अटैच हो जाए तो वो अपने आप के अंदर उसको खुश हो रहा होता है। तो दावत इस्लामी वाला बनकर फिर हमें अपने हौसले बढ़ाने चाहिए। और अब तो वक्त आया है काम करने का, अब तो स्ट्रक्चर बन गया है, अब माशाल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी मौजूद है। तो बाज़ औक़ात अगर इंसान यही सोचता रहे ना इमरान भाई पता नहीं यार मैं उससे मिल भी सकूंगा कि नहीं, फलां से बात कर सकूंगा भी कि नहीं, हम बड़ा मदनी मरकज बना सकेंगे कि नहीं, अखराजात का क्या होगा। अमीर अहले सुन्नत की दुआएं हैं, अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बड़े काम हो ही जाते हैं। असल चीज हिम्मत है जो हम सब के अंदर होनी चाहिए। जी बिल्कुल हिम्मत होनी चाहिए। और ये हिम्मत हासिल कैसे करें अब्दुल हबीब भाई? हिम्मत तो वाकई होनी चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब चीजें हासिल कैसे हो? हिम्मत बुनियादी चीज तो हिम्मत ही है ना, जज्बा ही है। जी अच्छा सवाल किया आपने। देखिए आपने कभी किसी कबूतर को कौवे के साथ उड़ते हुए नहीं देखा होगा, किसी कौवे को चिड़िया के साथ उड़ते हुए नहीं देखा होगा। तो अकाब अकाबों के साथ ही उड़ते हैं, कबूतर कबूतर के साथ ही उड़ते हैं। आपने अगर हौसला पाना है ना तो हौसला मंद लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के वो जिम्मेदारान जो बड़ा काम करते हैं, आप उनसे राब्ता करें, उनसे सीखें कि बड़ा काम होता कैसे है। उनके साथ बैठकर विजन होता है, बंदे का जहन खुलता है। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। जो मदनी मुज़ाकरा है ना, बेसिकली ये हमारी ज़हनी वुसअतों को खोलने का एक ऐसा शानदार सेशन है। हर सदीचर को, हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा हर दावत इस्लामी के जिम्मेदार अगर पाबंदी से देखे ना तो अमीर अहले सुन्नत, फिर साथ निगरान शूरा की प्यारी बातें, तो ये हम सब की तरबियत हो रही होती है कि दावत इस्लामी को वो कहां देखना चाहते हैं, इनकी अप्रोच क्या है, इनका विजन क्या है। अगर ये हम देखते रहें और फिर जिम्मेदारान के साथ सफर करते रहें, उनकी सोहबत अपनाएं, तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करके और बड़ों से शफकतें हासिल करके आप वो काम अगर हम सब अगर करेंगे, मुझे भी जाहिर है कि तरबियत की हाजत है, हम सब अगर मिलकर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे अहदाफ हम अपने कामयाब तरीके से पाने में कामयाब हो जाएंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी अता फरमाए। कुछ मज़ीद कॉल्स को अपने सिलसिले में मिलाते हैं। जी मैं हिंद के महाराष्ट्र के अकोला से अफजल अत्तारी बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी रुकने शुरा अकोला तशरीफ लाए थे तो उससे माशाल्लाह काफी काम दावत इस्लामी का बढ़ा था और काफी इस्लामी भाइयों के हौसले बढ़े। मैं हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से गुजारिश करूँगा कि आप इसी तरह अकोला तशरीफ लाते रहे ताकि हमारे हौसले बढ़ते रहे और हम चार्ज होते रहे। जी अब्दुल हबीब भाई, चार्ज होते रहें और दोबारा सफर होता रहे। दोबारा आपका मदनी काफिला अकोला में कहाँ जाएगा?
शायद ये हमारे अकोला के इस्लामी भाई जो मौजूद हैं ये सोच भी रहे होंगे, तो क्या फरमाते हैं? असल में इसमें दो बातें हैं, एक तो इनकी मोहब्बत, इन्होंने दावत दी, दावत देने का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर हिंद इतना बड़ा है कि मैं हिंद जाता हूं तो ऐसा लगता है खुश होने वाले कम होते हैं, नाराज होने वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि इतने बड़े हिस्से में तो जा ही नहीं सकते। तो ऐसा तो मामला रहेगा कि हम कई जगहों पर जा सकेंगे, कई जगहों पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन यहां मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, अल्लाह करे मैं सही बयान करने में कामयाब हो जाऊं, मदनी फूल है कि बाज़ औक़ात इस्लाम पे कहते हैं आप आते रहें तो हमारा जज्बा बढ़ता रहेगा, अब अगली बार कब आएंगे जब हमारे अंदर जज्बा बेदार हो जाए। तो ये जज्बे की बढ़ने की मोहताजी ना रखें, आपको जो कुछ अर्ज कर दिया गया उसको लेकर आगे चलें, बल्कि आप दूसरों के जज्बे बढ़ाने वाले बने। हम इंतजार करें कि अगला जिम्मेदार आप नहीं आए हजरत इसलिए हमने ये काम नहीं किया, तो हमारे लिए तो नहीं करना था। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत तो रोजाना आ रहे हैं ना मदनी चैनल के जरिए आपके पास, तो उनसे तरबियत लें, उनसे बरकतें लें और अब आगे बढ़ें, तो इंशाअल्लाह मामला और आगे बढ़ जाएगा। जी जी अब्दुल हबीब भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आइए अगली कॉल सुनते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन की। माशाअल्लाह दाऊद इस्लामी का मदीने काफिला अकोला तशरीफ लाया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा जी अब्दुल हबीब बत्तारी साहब महमूद भी तशरीफ लाए और कई सारे तंजीमी फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिले। इस्लाम भाई का विजन भी ब्रॉड हुआ, दिल भी खुश हुआ और मदनी काम करने की जो रग़बत बढ़ी वो अपनी मिसाल आम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का फैज़ान है कि जहाँ दाऊद इस्लामी के ज़िम्मेदारान पहुँचते हैं वहाँ तंजीमी काम करने के साथ साथ ज़िम्मेदारों की हौसला अफजाई, जिम्मेदारी की दिलजोई और बीमारी के वक्त की यादत और फौजी के वक्त की ताज़ियत, ये माशाअल्लाह एक बड़ा हिस्सा हमारे जिम्मेदारान का रहा है। काफ़ी सारे मदनी फूल चुनने को मिले, कई सारे जिम्मेदारान की तंजीमी तरबियत भी हुई और हमारे दिगर आशिकान रसूल को अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा अजल अब्दुल हबीब बत्तारी के साथ भी वक्त बिताने की, वक्त गुजारने की सआदत नसीब हुई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई आपको मैंने पानी पीते हुए देखा है, तो एक बात जहन में ये आई कि मैंने तो चाय पी ली है, आपको अगर आप कहें तो यहाँ से तो भिजवा नहीं सकते, तो चाय से क्या तरकीब है? या पी चुके होंगे आप? चाय का सवाब मुझे भेज दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, तो चाय का सवाब थोड़ी देर पहले मस्जिद नबवी शरीफ में कहवा पिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाय पीने का सवाब तो बड़ी अच्छी बात की आपने। उसी सूरत में हो सकता है कि जब अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमने जो है ये चाय पी हो, तो मदनी चैनल के नाज़रीन रुकन शुरा के इस जुमले से भी सीखने को ये मिला कि हर जायज़ काम से कबल हमें अच्छी अच्छी नीयतें करनी चाहिए, और जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना सवाब भी ज़्यादा होगा। जायज़ काम अगर बग़ैर अच्छी नीयत के करेंगे तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, अच्छी नीयत के साथ करेंगे तो बिल्कुल उसका सवाब भी मिलेगा। इससे मुझे ये भी याद आया कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने चाय पीने की नीयतों को भी तहरीर फरमाया है। चाय पीने की भी नीयतें हैं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता हो जाएं तो बहुत सारी मज़ीद भी बरकतें आपको हासिल होंगी। आइए कुछ मैसेजेस हैं, SMS हैं हमारे सिलसिले के अंदर, इनको अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़हूर हुसैन अत्तारी हैं, कहते हैं कि इमरान अंकर मदनी सफ़रनामे सिलसिले की भी क्या बात है कि ये हमें घर बैठे बैठे मदीने शरीफ की सैर करवा देता है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और मैसेज ये आया है कि अब्दुल हबीब भाई मेरे भाई के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो मदनी माहौल के साथ वाबस्ता हो जाएं। ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके भाइयों को और तमाम मुसलमानों को मदनी माहौल से वाबस्ता फरमाए। एक और मैसेज ये है कि अब्दुल हबीब भाई से सवाल है कि आप कौन सा ऐसा वजीफ़ा करते हैं कि आए दिन मदीना पाक पहुंच जाते हैं। एक और मैसेज ये आया है कि कौन सा ऐसा काम करते हैं कि आए दिन आप जो है वो मदीना पाक पहुंचे हुए होते हैं। जी अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाते हैं? लेकिन ये जुमला ठीक नहीं है कि आए दिन आप मदीने पहुंचे होते हैं, हमारी क्या औकात है। ये तो वो दरबार है कि बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं। आप ये दुआ करें कि अल्लाह ये करम नवाजी जारी रखे। आपका एक घर का फर्द अगर मदीने पहुंचता है तो आपको खुशी होती है ना कि चलो कोई तो पहुंच गया जो हमारा सलाम भेजेगा, तो मुझे अपना भाई समझ लें और दुआ करते रहे, मैं यहाँ आता रहूं और आप सबका सलाम पेश करता रहूं, आपके लिए दुआएं करता रहूं। अल्लाह 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 अल्लाह, बिल्कुल दुआ करते रहना चाहिए। वो एक आप वजीफ़ा भी आप इरशाद फरमाया करते हैं ना कि कोई आयत करीमा है वो आप कहते हैं कि वहाँ लिख लिया करें तो दोबारा हाजिरी मिलेगी, कुछ ऐसा भी है? हाँ, वो सूरह कसस की आयत नंबर 85 का हिस्सा है। अच्छा, मगर उसकी जो फजीलत मैंने हमारे उस्ताद साहब ने हमें बताई थी
وہ یہ نہیں ہے کہ بار بار حاضری ملے گی، یہ فرمایا تھا کہ جو جہاں لکھ کر جائے گا وہاں دوبارہ آنا نصیب ہوگا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ اگر کہیں پڑھ دے یا کہیں اپنے ہاتھ سے لکھ دے تو دوبارہ حاضری ملتی ہے، تو بالکل یہ بھی کرنا چاہیے. اللہ آپ کو حاضری عطا فرمائے تو پھر یہاں لکھ کر بھی جائیے گا. آمین آمین. تو مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ پاک حاضری ہو یا کسی مقدس مقام پر جائیں تو یہ آیت کریمہ لکھ لیا کریں یا پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ حاضری کا شرف ضرور ملے گا. ایک اور میسج اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. لاہور سے میسج یہ ہے کہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری سے سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی مدینے جانا چاہتا ہو تو اس کی خواہش بھی یہ ہو کہ وہ مدنی ماحول کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جائے، مدنی ماحول میں جائے، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کوئی کاروان ایسا چلاتے ہیں، کوئی ایسی ترکیبیں آپ لوگوں کی تو بتا دیں. دیکھیے دعوت اسلامی کی طرف سے آفیشلی تو کوئی کاروان یا کوئی اس طرح کا گروپ نہیں بنتا. البتہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو مدینے کا راستہ دکھاتی ہے، مدینے کی تڑپ بڑھاتی ہے، لندن و پیرس کے خواب دیکھنے والے کو مدینہ مدینہ یاد دلاتی ہے. تو الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی سفر کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ مرکز الاولیاء لاہور میں ہے، پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں اگر جاتے رہیں تو اجتماع میں ہی کچھ ایسے اسلامی بھائیوں سے رابطہ ہو جائے گا جو مدینہ پاک جا رہے ہوں گے، تو سب مل کر ایک ساتھ چلے جائیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عشق رسول بھی بڑھتا رہے گا اور آپس میں انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آفیشیل کوئی کاروان وغیرہ نہیں ہے دعوت اسلامی کا. البتہ اسلامی بھائی مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ پاک جائیں، مکہ پاک جائیں تو عاشقان رسول کے ساتھ ہی جائیں. اس حاضری کا شرف اور مزہ اور ذوق ہی الگ ہوا کرتا ہے. جی مزید میسج اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اسلام آباد سے اعجاز بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا چینل پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. پلیز ہمارے لیے دعا بھی کر دیں. تو مزید بھی ایک میسج یہ آیا ہے، پلیز اس بات کا جواب عنایت فرما دیں کہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا تھا کہ 12 سال کے مدنی منوں کا اچھا جی ایک مسئلہ ہے جو صحیح طرح وضاحت کے ساتھ لکھا نہیں ہوا. ایک اور میسج یہ ہے کہ اللہ آپ کے سلسلے کو اور برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. جی کچھ کالز کو مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آمین آمین. عمران بھائی ایک سبب یہ ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کیسے بار بار وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، تو ایک سبب یہ بھی تو ہے نا کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اتنی بڑی تعداد میں دعائیں بھی تو دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو دعائیں لیتے رہنا چاہیے، واقعی دعائیں لیتے رہنا چاہیے. اور دوسروں سے اپنے بارے میں جو دعائیں کریں عبدالحبیب بھائی، مجھے ایک روایت یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ایسے منہ سے دعا کریں اپنے لیے، ایسے منہ سے دعا کریں اپنے لیے کہ جس سے گناہ نہ ہوا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ ایسا منہ کہاں سے لے کر آؤں، حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں کا سرزد ہونا، ان سے گناہ ہونا اس کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی عاجزی اور ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا منہ کہاں سے لے کر آئیں کہ جس سے گناہ نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے منہوں سے دعا کروائیں کہ ان کا وہ منہ ایسا ہے کہ ان کے منہ سے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا. تو واقعی وہ دعا کی کروائی جائے کسی اور سے تو دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اس کی برکتیں بھی زیادہ ملا کرتی ہیں. اللہ والوں سے اگر دعا کرائیں تو اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں مزید برکتیں عطا فرمائی. آئیے ایک مدنی گلدستہ مزید اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہند کے شہر آکولہ میں ہم موجود ہیں اور یہاں ایک اسلامی بھائی کی رہائش گاہ پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جمع ہیں. سنتوں پر اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ انسان جس کی زندگی میں بد عملی کی پھکاوٹ ہو، گناہوں کی کڑواہٹ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے، وہ درود پاک پڑھنا اپنی زندگی میں معمول بنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا باکرامت، سراپا معجزہ، سراپا کمال. ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے، آج بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا. دا بگیسٹ میریکل، سب سے بڑا معجزہ وہی کہا گیا.
اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ قرآن آج میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم اسے پڑھیں، اسے محسوس کریں، اس کی برکتیں لوٹیں۔ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ مارننگ میں اٹھنے کے بعد پہلے موبائل ڈھونڈتے ہیں، موبائل کدھر ہے؟ پہلا کام ہماری زندگی کا یہ ہو گیا، ای میلز چیک کرنی ہے، موبائل چیک کرنے ہیں، میسیجز پڑھنے ہیں۔ دنیا والوں کے میسج اتنی فکر ہے، اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن عطا فرمایا نا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 80 مقامات پر 80 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ کیا آپ نے کوشش کی کہ میں کم از کم یہ 80 مقامات تو پڑھ لوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اے ایمان والو۔ ہم کہ ہمیں تو نہیں آتا قرآن، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، لائف ہی بڑی بیزی ہے۔ قرآن سے جس کی دوستی مضبوط ہے، بروز قیامت قرآن شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے مجھے تھاما تھا، اس نے مجھے پڑھا تھا۔ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائے، مگر اس کی نہ جس نے دوستی لگائی ہوگی قرآن سے۔ آج جناب ہم مذہبی کہلاتے ہیں، میں اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی بات کر رہا ہوں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم جناب باتیں تو بڑی کرتے ہیں، دعوت اسلامی کا موٹو، پہلا لفظ دعوت اسلامی کا کیا ہے؟ تعریف کیا ہے دعوت اسلامی کی؟ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک۔ ہمارا پہلا ہدف قرآن ہے۔ یقیناً سنت کے بغیر بھی زندگی بیکار ہے، لیکن صرف سنت پر عمل کیا اور قرآن چھوڑ دیا؟ قرآن پاک سے دوستی کیجئے، اللہ کے کلام سے محبت کیجئے، اس کو ورد زبان رکھو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی گلدستے کے اندر جو بیان وہاں ہند آکولا کے اندر کیا گیا، قرآن سے محبت، قرآن سے لگاؤ، قرآن پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو واقعی بحیثیت مسلمان ہمیں کم از کم قرآن تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اور بڑی اچھی بات کی رکن شورا نے کہ 80 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے 80 مقامات پر قرآن کریم میں خطاب کیا گیا ہے، کم از کم انہی کو پڑھ لیں۔ اور مزید بھی ہمیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بہت پیاری تفسیر صراط الجنان الحمدللہ مفتی قاسم صاحب مدد ذلہ العالی کی ہمارے مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ آ ہی چکی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ بڑے سہل انداز میں، بڑے پیارے انداز کے اندر یہ تفسیر لکھی گئی ہے، پڑھیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا۔ تو ہمیں واقعی قرآن کریم کو سمجھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ جب پڑھیں گے علم حاصل ہوگا، جب علم حاصل ہوگا قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی برکت سے دین اور دنیا بھی بہتر ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آکولا شہر سے جو ہمارے لیے کالز وغیرہ آئی ہیں، وہاں پر کثیر تعداد کے اندر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، تو ان کی کالز کو آئیے اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالابی بنگل آپ ہمارے دارالمدینہ میں کب آئیں گے؟ جی دارالمدینہ اکولا شہر کے اندر بھی الحمدللہ قائم ہے جو دعوت اسلامی کا اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، وہاں سے عبدالحبیب بھائی آپ کے لیے یہ سوال آیا ہے۔ جی بہت شکریہ، اللہ مدنی منی کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے، آمین، اور مزید دعوت اسلامی کو وہاں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی مزید شامل کرتے ہیں ویڈیو کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحبیب بکر، جب آپ اکولا میں آئے تھے، جب ہم آپ سے ملے تھے اور آپ کے ساتھ کھانا بھی کھائے تھے، اب آپ کب آئیں گے تو آپ ہمارے گھر میں آنا اور دارالمدینہ میں بھی آنا۔ جی یہ دوسری فرمائش آ گئی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مدنی منی آپ کی دعوت کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو بھی خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید شامل کرتے ہیں۔ میں محمد عرفان ہند سیلانی کابینہ سے شہر اکولا سے، ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی اکولا تشریف لائے تھے، ان کا بیان ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ بیان میں انہوں نے والدین کے بارے میں جو بیان کیا تھا اس سے مجھے کافی کچھ سیکھنے ملا، اور اس وقت بیان میں نے یہ نیت بھی کی کہ انشاءاللہ میں
अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करूँगा और उनके साथ में फर्मा बरदारी करूँगा माशाअल्लाह और वालिदैन की खिदमत करूँगा। सुभान अल्लाह। मेरी ये अर्ज है कि हाजी अब्दुल हबीब भाई हमारे शहर अकोला में बार बार तशरीफ लाए। जी, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों की फरमाइश अकोला शहर से बहुत ज़्यादा आ रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफ़िले सफ़र करते ही रहेंगे दुनिया भर में, और अकोला शहर के अंदर भी इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले आते जाते रहेंगे। वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से बयान किया गया, तो एक मदनी बहार आपने कॉल के ज़रिए से ये सुनी। वो शख्स कहता है कि उस बयान को सुनने के बाद से मैंने अपने वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम करना शुरू की और उनकी इताअत और फरमा बरदारी का मैंने जहन बनाया। तो वाकई वालिदैन का अदब एहतराम हमें करना चाहिए। वालिदैन के लिए भी सीखने के लिए एक बात इसके अंदर ये है कि जब बच्चा ज़ेरे सरपरस्ती होता है तब उनकी ऐसी तरबियत की जाए ताकि बड़े होकर जो है वो हमारी इताअत और फरमा बरदारी के अंदर वक्त गुजारे और हमारी खिदमत करे। ऐसा ना हो कि बच्चा हो तो बच्चा बच्चा कहकर उसको छोड़ दिया जाए और फिर जब बड़ा हो जाए फिर उसको कहा जाए तो बात मानते नहीं हैं। ऐसे कई वाक़यात ऐसे हैं। एक वाक़या अब्दुल हबीब भाई मुझे याद है, दौरे तालिब इल्मी के अंदर हमें ये पता लगा था, यहाँ बाबुल मदीना का ही वाक़या है कि एक बच्चा था, अपना इस्लामी भाई था, तो उसको मदनी काफ़िले में सफ़र करने के लिए जो है वो दावत दी गई, मगर उसके वालिद साहब ने, उनके वालिद साहब ने मदनी काफ़िले में सफ़र की दावत को मना किया और जाने से इनकार कर दिया, जाने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब उनके वालिद साहब, मुझे किसी ने बताया कि अब वो खुद वालिद साहब कहते हैं कि अब जो है इनको काफ़िले में लेकर जाओ, मदनी काफ़िले का मुसाफिर बनाओ, लेकिन अब बेटा जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दावत इस्लामी का मदनी माहौल वो है कि वो वालिदैन के कदमों में डाल देता है, बच्चों को वालिदैन का अदब सिखाता है। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को मदनी माहौल से रोकते हैं, वो गोया बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जैसे आपने कहा कि अब वो जब नाफरमान हो गया, अब एहसास हुआ तो अब वो बच्चा ही हाथ में ना रहा। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप का अदब करना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आकर सीखा, और ऐसे लाखों नौजवान हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमात में शिरकत की, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की और जाकर माँ बाप से माफिया मांगी और जाकर उनके पैरों पर पड़ गए, हाथ चूमना शुरू हो गए, अब बात मानना शुरू हो गए। तो मदनी माहौल के जरिए तो हमें हमारी औलाद वापस मिलती है। लोग समझते हैं मेरा बच्चा चला गया, आपका बच्चा आपको वापस मिलता है और बाअदब बन के मिलता है। वो कहते हैं ना कि नॉर्मली लोगों को तमन्ना होती है कि दुनियावी डिग्रीज मिल जाए। दुनिया का दस्तूर यह है कि अगर बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बहुत बड़ा डिग्री होल्डर बन गया ना, तो माँ बाप डरते हैं कि बेटा नाराज ना हो जाए, उससे बात कैसे करनी है। और बेटा अगर आलिम दीन और नेक बन जाए तो वो डरता है कि मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए, मुझे अदब से बात कैसे करनी है। देयर इज अ डिफरेंस। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मदनी चैनल के नाज़रीन, वालिदैन को चाहिए, हमें चाहिए कि अपनी औलाद को दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करें। और हमने अमीर आले सुन्नत का ये तर्ज़ अमल देखा है। अब्दुल हबीब भाई, जब हमने 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र किया था तो वो पहली खेप थी कि जो 12 माह के मदनी काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र पर गई थी। उससे पहले एक इतनी बड़ी तादाद में नहीं गए थे इस्लामी भाई मदनी काफ़िलों में। तो वहाँ पर अमीर आले सुन्नत का तर्ज़ अमल ये देखा कि किसी ने कहा कि अब मैं 12 माह जा रहा हूँ तो मेरे जो है वो वालिद साहब इजाज़त नहीं देंगे, किसी ने कहा मेरे भाई इजाज़त नहीं देंगे, किसी ने कहा मेरे सरपरस्त मुझे इजाज़त नहीं देंगे। वो वक्त ऐसा था अमीर आले सुन्नत के सामने जिसने जिसका नाम लिया, बापा ने फरमाया कि ठीक है उसको फ़ोन मिलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। बहुत सारे वालिदैन से अमीर आले सुन्नत ने बात करके मदनी काफ़िले की इजाज़त ली। और ज़ाहिर है अमीर आले सुन्नत अगर बात कर फ़ोन पे बात करके कहें कि भाई आपका बेटा जो है वो मदनी काफ़िले में जा रहा है तो कौन मना करेगा। तो ये वाकई आपने जो दुरुस्त फरमाया कि दावत इस्लामी तो कदमों में लाती है वालिदैन के लिए, हमें इस पर सोचना चाहिए और वाकई दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ हमें मुंसलिक करना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल। और ये जो आपने बात की ना, ये तर्ज अमल भी पता होना चाहिए कि मदनी काफिलों में सफर जरूर करना है मगर माँ बाप की इजाजत से करना है। अगर कोई वाजिब हुकूक हमारे ऊपर है तो उसको छोड़कर नहीं चले जाना, और यही अमीर अहले सुन्नत की तालीमात हैं। ये देखिए दावत इस्लामी की शरीयत की पासदारी कितनी है कि ऐसा नहीं है माँ बाप नाराज होते हों, बीवी बच्चे परेशान होते हों और बंदा मदनी काफिले में चला जाए। हमें ऐसा नहीं सिखाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तरगीब दी गई है कि बड़े अच्छे अंदाज में, अहसन अंदाज में अपने वालिदैन से इजाजत लें। अगर ये फैमिली है तो फैमिली के जो हुकूक हैं, उनके जो मामलात हैं, उसका ख्याल रखकर सफर करें ताकि हमारे सफर करने से पीछे किसी को तकलीफ ना हो। इसी तरह अगर आप कारोबारी
کاروبار کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہو کہ لوگوں کے پیسے نکل رہے ہوں، وقت آ گیا ہو پیمنٹ کا اور جناب حضرت کہاں ہے، وہ حضرت جناب مدنی قافلے میں. تو ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا. آپ پر اگر قرض ہے، لین دین کا معاملہ ہے تو وہ درست کر کے جائیں، کلیئر کر کے جائیں یا ٹائم لے کر جائیں. کل کسی کو یہ موقع نہ ملے بات کرنے کا کہ یار وہ مدنی قافلے میں چلے گئے یا فلاں دین کے کام میں لگ گئے، میرا حق باقی ہے. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلام امیر علیہ سنت تو کئی بار ایسا فرمایا کہ اگر ماں ناراض ہوتی ہے تو میرے اجتماع میں مت آیا کرو. ماں کی خدمت زیادہ ضروری ہے. ماں کو راضی کر کے آؤ. ہاں اچھے انداز میں ماں کو منانا بھی چاہیے. آج ہی مجھے ایک نوجوان کا میسج آیا پاکستان سے کہ میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں، میرے والد صاحب اجازت نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ تو ایک تو تصویر کا رخ یہ ہے بھائی ماں باپ ناراض ہوتے تو ناراض ہو تم عالم بن جاؤ. نہیں بھائی، آپ اپنے والدین کو اچھے انداز سے راضی کریں، پیار محبت سے راضی کریں. اچھا، بعض لوگ ان ایکسکیوزز کے پیچھے چھپتے ہیں. یہ میں تصویر کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں. بھائی آپ کیوں نہیں آتے مدنی قافلے میں، آپ کیوں نہیں آتے اجتماع میں، یا آپ کیوں نہیں جناب نیکی کی دعوت یا دین کے کام میں آگے آتے؟ تو وہ ماں باپ منع کرتے ہیں. تو اب ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آج تک بچپن سے لے کر اب تک جو چیزیں آپ کو چاہیے تھیں، جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ کو منا کر مدنی ضد کر کے ان کو بنا لیا، کیا آپ نے مدنی قافلے کے لیے وہ انداز اختیار کیا یا ایک بار پوچھ لیا انہوں نے منع کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب اب نہیں جانا مدنی قافلے؟ تو دین کے کام کے لیے اگر والدین منع کرتے ہوں تو پیر پکڑ کر، جس طرح میں نے اپنی پسند کی چیزیں ان سے منوائی تھیں، اس طرح قدم چوم کر کچھ آنسو بہا کر میں دین کی خدمت کے لیے بھی اجازت لے لوں، میں درس نظامی کرنے کی بھی اجازت لے لوں. تو انشاءاللہ والدین ہیں، بچے کے آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، ایک پیار بھرا انداز دیکھیں گے تو ماتھا بھی چومیں گے اور اجازت بھی دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، واقعی مدنی ضد کی جائے، مدنی ضد کر کے اجازت لی جائے تو انشاءاللہ والدین راضی بھی رہیں گے اور اجازت بھی مل جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کے اندر ہم نے آپ کو ایک ایسی مدنی بہار بھی دکھانی ہے اور دو مدنی بہاریں دکھانی ہیں. ایک تو ایسی مدنی بہار ہے، تھوڑا سا میں ان کا تعارف آپ کو بتا دیتا ہوں. ہند کے آکولہ شہر کے اندر ہی ایک مزار شریف تھا، حضرت گلاب شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کسی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے وہ مزار شریف جو ہے وہ گرایا گیا یا کچھ بھی معاملات ہوئے، تو 175 سال کے بعد گلاب شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسد خاکی مزار مبارک سے صحیح و سالم نکلا تھا. اور پھر اس مزار شریف سے جب جسد خاکی نکلا تو دوسری جگہ منتقل کیا گیا. اس کا ویڈیو مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دکھانا ہے. لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کی مزید کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، محمد عمران اتاری، ہند کے شہر امبرناتھ بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ ایک بار پھر اپنا جلوہ لوٹا رہا ہے اور حاجی عبدالحبیب اتاری بھی اس وقت مدینہ شریف میں حاضر ہے. تو حاجی عبدالحبیب اتاری سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ سب سے پہلے ہند مدنی قافلے میں کب تشریف لائے اور کون سے شہر میں آپ تشریف لائے تھے؟ جی عبدالحبیب بھائی. جی الحمدللہ، سال تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن ہند کے پرانے اسلامی بھائیوں کو یاد ہوگا 90 تھا میرا خیال ہے، سن 90 تھا یا 91 تھا. اور اس سال میں حاضر ہوا تھا جس میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما تھے. اور سب سے پہلے تو میں بمبئی گیا تھا. اچھا، یہ مدنی قافلے میں حاضری تھی. اس سے پہلے میں اپنے والدین کے ساتھ 1987 میں انڈیا جا چکا تھا اور وہاں وہ ایک پرسنل ٹرپ تھا. لیکن مدنی قافلے میں 1990 میں حاضری ہوئی تھی. پھر بمبئی بھی گئے تھے اور اس کے بعد ناگپور بھی گئے تھے، تاج پور جس کو ہم اپنی دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں، تو وہاں گئے تھے. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ 96-97 میں غالباً کنٹینیو پھر 2-3 سال جانا ہوا، جس میں الحمدللہ اجمیر کی بھی حاضری ہوئی، اجمیر شریف کی بھی، بریلی شریف کی بھی حاضری ہوئی اور احمد آباد شریف میں اجتماع تھا تو وہاں بھی جانا ہوا. لیکن جو پہلا سفر تھا وہ 90 یا 91 تھا. کیا بات ہے. تاج پور یعنی ناگپور یعنی تاج پور کا آپ نے ذکر کیا تو مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آنے والا جو ہمارا سلسلہ ہوگا اگلی منگل کو وہ تاج پور شہر سے متعلق ہوگا. انشاءاللہ وہاں کے مدنی کام آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ وہاں کی مدنی بہاریں بھی اور وہاں کے اسلامی بھائیوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے. عبدالحبیب بھائی، آکولہ شہر کے اندر بہت بڑی تعداد موجود ہے آپ کو اپنا سلسلہ دیکھنے کے لیے. کچھ اچھی نیتیں اگر آپ ان سے بھی کروانا چاہیں، مزید ان کو آداب دینا چاہیں تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھی تعداد میں اسلامی بھائی آکولہ میں جمع ہیں اور ماشاءاللہ ہم سب کا مل بیٹھ کر جمع ہونا وہ یوں سمجھیے کہ ہماری آخرت کے لیے برکت کا باعث بنے، ہمارے مدنی کاموں کے لیے ترقی کا باعث بنے. تو آج ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہوئے ہیں تو اب ایک نئے تو آپ سے بھی عرض ہے کہ اپنے
کاموں کی برتری کے لیے کوشش کریں. مدنی قافلوں میں ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کی نیت ہو. جتنے یہاں ہیں کم از کم یہ نیت ہو جائے کہ اب ہر ماہ آپ دیکھیں میں مدینہ منورہ سے آپ کو نیت کروا رہا ہوں. کیا پتا آپ کی یہ آواز یہاں پہنچنا, آپ کی یہ نیت یہاں پہنچنا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج جو یہ نیت کر لے کہ میں ہر ماہ پابندی سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا, ہر جمعرات پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا, ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا. 3 نیتیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میری دعا ہے یا اللہ اسی سال اس کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. آمین 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 آمین. مدنی چینل کے ناظرین اور اکولا کے اسلامی بھائیوں بہت بہت مبارک ہو. مدینہ پاک میں آپ کے لیے دعا کی گئی ہے. اب تو ہاتھ اٹھا کر تمام اسلام بھی نیت فرمائے کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر, اور انشاءاللہ اسی طرح ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں انشاءاللہ شرکت, اور مزید جو مدنی کاموں کی ترغیب دلائی ہے رکن شورا نے. 12 مدنی کاموں پر عمل کی نیت بھی تمام اسلام بھی فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سال میں یا زندگی میں کبھی بھی ضرور حج و عمرہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے گا. جی عبدالحبیب بھائی مزید. جی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں سبھی نے تقریباً ہاتھ اٹھا لیے. اللہ آپ نے میرا دل خوش کیا, اللہ آپ کو خوش فرمائے. جس پریشانی میں ہے اللہ آپ کی وہ پریشانی دور فرمائے. مبارک فضاؤں میں دعا ہے آپ یہاں سے واپس ہو کر جا کر گھر لوٹیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں, آپ کے غم اللہ دور فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. جزاک اللہ, بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. آمین. جی مزید کالز. توصیف ناز اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میں یہاں پہ مدنی سفر نامہ دیکھ رہا ہوں, اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے کہ عبدالحبیب بھائی رکن شورا ماشاءاللہ عرب شریف میں ہی موجود ہے. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مدینہ وہ عرب شریف کے ان علاقوں جن میں جب لارڈ دمام آتا ہے یہاں پہ بھی تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں اور ہمارا ایمان کو تازہ کریں. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے عبدالحبیب بھائی, آپ کو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک اسلامی بھائی نے نیا جدول عطا فرما دیا ہے, تو کچھ سوچیں اس کے بارے میں. تمام میں حاضر ہو چکا ہوں مدنی قافلے میں الحمدللہ, اور وہاں بھی دعوت اسلامی. جی وہاں بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمدللہ سفر کرتے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین اس کو بھی دیکھیں. آئیے مزید کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی سگے اتار محمد یوسف اتاری اکولا عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ حج عبدالحبیب بھائی جب اکولا تشریف لائے تو وہ دن یاد آتا ہے. حالانکہ آپ جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ ڈبل 12 گھنٹے بھی جو ہے وہ اکولا نہیں رکے تھے پہلی مرتبہ جب آئے تھے, لیکن بس وہ لمحات یاد رہ گئے. دن بھر کا جو جدول تھا بھائی صاحب کا مدینہ مدینہ تھا, اور الحمدللہ ایک جگہ پر دعوت تھی کھانے کی, اور وہاں پر ہمارے رشتہ دار بھی جمع تھے. اس میں بھائی صاحب نے حج عبدالحبیب بھائی نے جو ہے وہ مسجد بنانے کی نیت کی, تو اس میں ہمارے ایک قریبی رشتہ دار نے الحمدللہ مسجد کی نیت کی بنانے کی, اور الحمدللہ اللہ کے بڑے فضل و کرم سے بھائی صاحب کے جانے کے بعد مسجد کا کام بھی شروع ہو گیا. اور 10 لاکھ روپے کی جو انہوں نے نیت کی تھی کہ میں مسجد بناؤں گا, تو قریبی شہر میں ایک فیضان مدینہ تعمیر ہو رہا ہے, اس میں الحمدللہ 10 لاکھ روپے دینے کی انہوں نے ترکیب بنائی. تو اس طرح یعنی ایک جذبہ ملا مسجد بنانے کا. کئی لوگوں نے مسجد بنانے کی نیت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے مدنی بہاریں مدنی قافلوں کی, کہ مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ مسجدوں کی تعمیر جو رکی ہوئی تھی وہ بھی بن گئی, بلکہ اس کے برابر والے شہر میں جیسے کہ ہمارے ناظرین ایک کالر اسلامی بھائی نے بیان کیا, وہ بھی مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ جاری و ساری ہو گئی. دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں برکت عطا فرمائے. جی مزید کالز کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی یادیں تازہ کرنے والا ہے مدنی سفر نامہ الحمدللہ. رکن شورا عبدالحبیب اتاری کے ہمراہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جب اکولا ہند تشریف لایا تھا, ماشاءاللہ ہمیں بہت سی مدنی بہاریں دیکھنے اور سننے کی ملی. میرے ایک دوست تھے جو گناہوں میں مبتلا تھے, الحمدللہ انہوں نے عبدالحبیب اتاری کے ہاتھ پر توبہ کی اور ایک مشت داڑھی رکھی اور نماز کے پابند بن گئے. میری رکن شورا عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ دین کی خدمت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا بھر مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. ہر سفر کی ایک یاد ہوتی ہے. اگر آپ اکولا کے سفر کی کوئی یادیں ہم سے شیئر کر دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوں گی. مغفرت کی دعاؤں کا التجا. اللہ تعالیٰ آپ کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. جی عبدالحبیب بھائی. اکولا کی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یاد بتائیں, تو یہ مدنی گلدستے ہمیں یاد ہی تو دلا رہے ہیں کہ اکولا میں کیا کچھ ہوا.
और आप मदनी गुलदस्ता को चला दें तो इंशाल्लाह वो याद अपनी आंखों से देख लेंगे इंशाल्लाह। जी आइए मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं, मगर मज़ार शरीफ के जो मदनी बहार है, जो बुजुर्ग हजरत बाबा गुलाब शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक मदनी चैनल के नाज़रीन 175 साल के बाद उनकी कब्र मुबारक खुली। एक वो मुफ्ती दावत इस्लामी थी कि जिनके मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के जो चंद साल के बाद खुली थी, तो उनका जसद खाकी भी जो है वो सही सालिम था, आपका जो है वो कफन भी सही सालिम था। और ये बुजुर्ग तो हदीस मुबारक में आता है कि 3 दिन के अंदर बंदे का जिस्म जो है वो फट जाता है और फिर हड्डियां भी जो है उसके बाद गल जाया करती हैं। लेकिन अल्लाह के वली जिनके बारे में हदीस मुबारक में फरमाया गया कि औलियाउल्लाहि ला यमूतून, अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दार, बल्कि अल्लाह के वली तो एक घर से दूसरे घर की तरफ शिफ्ट हो जाया करते हैं, एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाया करते हैं। और वाकई इसकी वाज़ेह मिसाल ये मज़ारात का खुलना और ये जो है उनके जसद खाकी का सही और सालिम 175 एक साल की एक सदी हुआ करती है, यानी 175 साल कितना बड़ा अरसा है और कितने बड़े अरसे के बाद उनकी कब्र मुबारक खुलती है। तो जसद खाकी जो है वो सही सालिम होता है, खुशबुओं की लपटें आ रही होती हैं और जिस्म मुबारक कफन मुबारक भी सही सालिम होता है। और वाकई शायर ने बड़ी प्यारी बात की है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, गुलामान मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन नेक बंदों के सदक़े में हमें मरने के बाद भी अमन व सुकून अता फरमाए, हमें मरने के बाद भी हमारे जिस्म को सही व सालिम फरमाए। आइए बहुत ही प्यारा ईमान को ताज़ा कर देने वाला मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। जी ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला नहीं होता। मेरे बेटे इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंद के शहर अकोला में हजरत गुलाब शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में हाजिर है। ये मज़ार शरीफ आज से कुछ महीनों पहले ये मज़ार शरीफ जो है वो गांधी रोड के पास नहीं बल्कि टावर चौक के पास से मज़ार शरीफ थी। अब हुआ ये कि ये मज़ार शरीफ भी निकालने की बारी आई, रातों रात मज़ार शरीफ खोदी गई। जब ये मज़ार शरीफ को तकरीबन 12 फुट खोदा गया तो ये मज़ार शरीफ सही व सलामत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान रसूल ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 175 साल 175 इयर्स पुरानी मज़ार शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कब्र में तरोताजा है और अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत ये मज़ार शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कब्र से हमें निकली। हजारों आशिकान रसूल ने अपनी आंखों से ये देखा कि उस जगह पर से खुशबू की लपटें आ रही थी और जहां जहां से ये जनाजा गुजर रहा था वहां से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू की लपटें आ रही थी। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़मीं मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, अरे गुलामान मोहम्मद का तो कफन मैला नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत गुलाब शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी दरगाह को अल्लाह वालों की दरगाह भी कहा जाता है, इनके कदमों की हमें बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके हम गुनाहगारों के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन वाकई ये मदनी गुलदस्ता देखकर तो ईमान ताज़ा हो गया। वाकई अल्लाह वालों से मोहब्बत मज़ीद बढ़ी इस मदनी गुलदस्ते को देखने के बाद। वाकई मज़ारात पर हम जो जाते हैं उनके तवस्सुल से जो दुआएं किया करते हैं वो बेजा नहीं है, उसकी मिसाल वाज़ेह हमारे पास मौजूद है। और अकोला के इस्लामी भाई हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से और हमारे ये स्टाफ मदनी अमले की तरफ से भी हमारे PCR में इस्लामी मौजूद हैं
اور دیگر جو اسلام بھی جو کہنا چاہیں. اسی طرح جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے اگر اپنا وکیل بنانا چاہیں اس بات کے لیے کہ ان کے مزار پر جا کر اکولا کے اسلامی بھائی جو ہے وہ فاتحہ بھی پڑھیں, ہمارا سلام بھی ان کے مزار پر جا کر پیش کریں, اور ہمارے لیے دین و دنیا کی بہتری کے لیے دعا بھی کریں. اکولا کے اسلامی بھائیوں سے ہم ہمارا بھی سلام پیش کریں, بلکہ ہمارے ساتھ بھی یہاں پر کئی اسلامی بھائی ہیں, ہمارا سلام بھی ان بزرگ کی بارگاہ میں اکولا میں جا کر پیش کریں ماشاءاللہ. جی ہاں, اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بالخصوص دعا کریے گا, دعوت اسلامی کے لیے دعا کریے گا, مدنی چینل کے لیے دعا کریے گا, اور جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں سب کے لیے جو ہے وہ اس مزار پر جا کر دعا کریے گا. ہمارا حسن ظن ہے, ہمارا یقین ہے کہ اس مزار پر اللہ کے اس ولی کے قرب میں جا کر دعا بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. تو اکولا کے اسلام بھائی اگر سن رہے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر اگر ہماری دلجوئی کی نیت سے یہ فرما دیں کہ وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کریں گے تو مزید دل کو ہمیں تسلی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیرہ, جزاکم اللہ خیرہ. ہمارے ڈائریکٹر اسلامی بھائی بھی کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت با کرامت رکھے. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ جو فیضان مدینہ ہے اکولا شہر کا, وہاں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. جی یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. الحمدللہ آج پہلی بار فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ اکولا میں حاضری کا موقع ملا ہے, اور مجھے بتایا گیا ماشاءاللہ کچھ عرصہ پہلے ہی جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا اور بڑی اچھی تعداد میں طلباء یہاں تشریف لائے. پہلے تو یہ ایک تنظیمی طور پر اصطلاح کی کریکشن, پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی توجہ دلائی تھی کہ ہم عموماً جو مدنی کام ہمارے جن کے ساتھ لفظ مدینہ نسبت کے طور پر لگایا گیا اس کو کم کہتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعہ میں پڑھتا ہوں. کدھر جا رہے ہیں؟ مدرسے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ مرکز جا رہا ہوں, مکتبے سے کتابیں لینے جا رہا ہوں. تو امیر اہل سنت نے بڑی محبت بڑے پیار سے ذکر مدینہ کرنے کا ہمیں ایک شاندار موقع دیا. تو ہمیں انشاءاللہ اپنی ہر تنظیمی اصطلاح میں جو لفظ مدینہ ہے اسے شامل رکھنا ہے. تو جامعہ ہمارا کیا ہے؟ مکتبہ کیا ہے؟ اتنی محبت ہے امیر اہل سنت کو, اور ہمارے لیے ایک سسٹم بنا دیا کہ ہم اس سے باہر نہ نکلیں. اور تنظیمی طور پر جو بھی اسلامی بھائی لفظ مدینہ کا استعمال, یعنی میں جامعہ میں آیا ہوں, کوئی یہ کہے یا جہاں مدنی کہا جانا چاہیے یا مدینہ کہا جانا چاہیے وہ نہ کہے, مدنی تحفے کے طور پر وہ 7 بار لفظ مدینہ کہے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو رائج کر لیں. مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو مجھے بھی یاد دلا دیجیے گا, میں بھی انشاءاللہ 7 بار مدینہ کہوں گا اور آپ بھی کہیں گے. تو انشاءاللہ اس سے یاد دہانی ہوگی اور ہم اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ ذکر مدینہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں کہ نصیب والوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے اس طرح مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں. شیطان کا یوں سمجھیے کہ جو بڑا دشمن ہے وہ عالم دین ہوتا ہے. شیطان طالب علم دین کو بہکانے کی ہر کوشش کرتا, کسی طریقے سے وہ نہیں چاہتا کہ انسان عالم بن جائے. کیونکہ عالم جو ہوتا ہے نا, علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, روایتوں میں بھی مفہوم ملتا ہے. عابد, عبادت گزار, عمل کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے تیراک. سمندر پار کرنا ہے تو تیرتے تیرتے وہ راستہ پار کر رہا ہوتا ہے. فرمایا عالم جو ہے وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے, جو خود بھی پار لگتا ہے, اپنے اندر سوار کروا کے لوگوں کو بھی پار کروا دیتا ہے. مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, علم کے فضائل بھی بیان کیے, اور واقعی کم از کم خاندان کے اندر ایک عالم تو ہونا ہی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ رکن شورا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تنظیمی جو ہماری اصطلاحات ہیں ان کی درستگی بھی ارشاد فرمائی, جو امیر اہل سنت نے ہماری توجہ دلائی تھی کہ جامعہ نہ کہا جائے, جامعۃ المدینہ کہا جائے. امیر اہل سنت کی مدینے کے ساتھ محبت کا اندازہ کیجئے کہ کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کیا کرتا ہے. امیر اہل سنت مدینے سے محبت فرماتے ہیں تو آپ نے اپنے شعبہ جات کے ناموں کے ساتھ مدینہ 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 لگا دیا ہے.
دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت مدینہ کے صدقے میں ہمیں بھی محبت مدینہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، آئیے مزید آپ کے کچھ کالز کو شامل کر کے اپنے سلسلے کو ختم کریں گے۔ جی محمد عامر اتاری ہند اکولا سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے حاجی عبدالحبیب بھائی اکولا تشریف لائے تھے اور ہمارے گھر پہ ان کا بیان ہوا تھا۔ ان کا بیان سننے کے بعد میں جب میں نے ان سے روبرو ملاقات کیا تھا، میرے ذہن میں کافی دنوں سے ایک وسوسہ شیطان ڈال دیا کرتا تھا۔ جب بھی میں داڑھی کی نیت کرتا تھا تو شیطان کا وسوسہ آ جاتا تھا کہ داڑھی رکھ کر کسی کے سامنے جائیں گے تو کیسا لگوں گا، یا پھر کسی سے کاروبار کیسا کروں گا، یا پھر بہت ساری باتیں تھی۔ لیکن جب میں نے عبدالحبیب بھائی سے روبرو ملاقات کیا تو ان کو ملنے کے بعد میں ان کے چہرے کی کشش کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور پہلی سوچ جو دماغ میں بنی وہ یہ تھی کہ جب پورے دنیا بھر میں سفر کرنے والے شخص کو اتنی بلندیاں اور اتنا اچھا مقام مل سکتا ہے تو پھر میں اگر داڑھی رکھوں مجھے کیوں نہیں ملے گی۔ اور باپا کا میں نے کئی مرتبہ بیان میں بھی سنا تھا کہ جس سے سچی محبت کرو اس کو تحفہ بھی وہ دو جو اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ ان کو ملاقات کرنے کے بعد میں، ان سے ملنے کے بعد میں نے الحمدللہ داڑھی کی پکی نیت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی آپ کو داڑھی شریف کا تحفہ دیا گیا تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کالر کی اسلامی بھائی کی کو بھی مزید برکتیں، اللہ آپ کو استقامت دے۔ جی عبدالحبیب بھائی کچھ فرما رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک ان کو استقامت دے اور ہمیں بھی استقامت دے سنتوں پر عمل کرنے میں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اگلا جو منگل آئے گا اس کا وہ سلسلہ ہم کیسے کریں گے، اور عبدالحبیب بھائی تو اس وقت بھی پاکستان میں نہیں ہوں گے، لیکن کہاں پر ہوں گے، آئیے اس کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل ایک مدنی بہار اور آپ کو دکھانی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 مدنی بہاریں آپ کو دکھانی ہے، ایک تو یہ مزار شریف والی دکھائی ہے ہم نے آپ کو، ایک اور مدنی بہار ہم نے آپ کو دکھانی ہے، اور یہ مدنی بہار دکھانے کے بعد بھی میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول میں عرض کروں گا آپ کے بارے میں، اس مدنی بہار کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک مدنی گلدستہ۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی ملیشیا میں آمد ہے اور مختلف مقامات پر انفرادی کوشش ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اجتماعات کی تیاریوں کا سلسلہ ہے۔ ابھی سفر کے دوران ایک اسلام بھائی جن کا ہند سے تعلق ہے، ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ملاقات کر کے بہت محبت کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ عز و جل تقریباً 15 دن سے روزانہ میں عبدالحبیب بھائی کی زیارت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ پتہ چلا ہے کہ وہ ملیشیا میں آ رہے ہیں تو یہ بہت خوش ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جب وہ آئیں گے ان کے اجتماع میں بھی شرکت ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے ذریعے انشاءاللہ یہ مرید بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اراکین شورا کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، ان کی محبتیں اراکین شورا سے، امیر سنت سے ماشاءاللہ مرحبا، ابھی بھی ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، ان کے محبت میں انتظار میں ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا کب ملیشیا میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن خیر سے لائے کہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی خیر و عافیت سے ملیشیا میں پہنچ جائیں۔ تو آئیے ان سے سنتے ہیں کہ یہ ان کے جذبات کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 دن سے قبل ہم روز جب آنکھ بند کرتے ہیں، جس وقت ہمارے آنکھ کے پاس ان کے چہرہ مبارک خالی گھومتا ہے، جب بھی سونے جاتے ہیں، جو سچ ہے، نہیں تو یہ آنسو جو دیکھ رہے ہیں جھوٹا آنسو نہیں ہے، یہ سچ ہے اور حق ہے۔ ہم کیا بولنے چاہ رہے ہیں، جب بھی آنکھ بند کرتے ہیں تو ان کی زیارت ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے۔ کیسے کس نصیب ہے، جب ہم ان کے بارے سنے ہیں جو وہ ملیشیا میں وہ آ رہے ہیں، ہمارا کام میں اس وقت سے دل نہیں لگ رہا۔ باس کو ہم 29 میں باس کو میسج کر دیا، باس ہم کو 29 میں ہم کو چھٹی چاہیے، ان سے ملاقات ہم کو کرنا ہے۔ تو باس بولا، باس کو سارا بات ہم بتایا، ایسی ایسی بات ہے باس ہمیں چھٹی دے دے۔ بس چل صحیح ہے، تیرا جب ایسا بات ہے جا تجھے چھٹی دیا۔ میں بہت خوش نصیب ہے، وہ یہاں پر ملیشیا میں وہ آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مدنی چینل زندہ باد، حق ہے مدنی چینل، نعرہ تکبیر، نعرہ سلام یا رسول اللہ۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں 26 جولائی یعنی 26 جولائی بروز بدھ بعد نماز عشاء
निलाई तीगा में ताजरान के सुन्नत व इज्तिमा में बयान फरमाएंगे और इंशाअल्लाह 27 जुलाई यानी थर्सडे बरोज जुमेरात ईशा की नमाज के बाद मलाका में सुन्नत वरा बयान फरमाएंगे और 29 जुलाई यानी 29 जुलाई बरोज हफ्ता बाद नमाज ईशा कुआलमपुर मस्जिद फातिमा ज़हरा अम्पंग तामन को साथ में सुन्नत वरा बयान फरमाएंगे। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नते सीखेंगे किसमें, सुन्नते सीखेंगे किसमें, इंशाअल्लाह सर बसर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, मलेशिया के गिरदो नवा में रहने वाले जो आशिकान रसूल हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने जदवल समात फरमा ही लिया है कि किन किन तारीखों में किस किस मकाम पर बयान होगा और कहाँ पर ये तरकीब सारी होंगी, ये आपने सुन ही लिया है। तो उनसे मैं खुसूसी इल्तिजा करूँगा कि ज़रूर इन इज्तिमाआत के अंदर शिरकत फरमाएँ, बल्कि रुकन शुरा के साथ मदनी काफ़िले में सफ़र ही फरमा लें, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ इल्म दीन भी सीखने को मिलेगा और बहुत सारा फ़ायदा भी आपको हासिल हो सकता है। यहाँ पर जो मदनी बहार शुरू में, अब्दुल हबीब भाई थोड़ा सा वक्त में आपको लूँगा, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो मदनी बहार हमने जिक्र की है, रुकन शुरा इसके हक़ में नहीं थे कि इसको चलाया जाए, और शायद आपने मदनी चैनल पर भी देखा होगा। तो इसमें हमारा जो मशवरा हो रहा था इस सिलसिले से मुतालिक, तो रुकन शुरा ने हमें पहले भी इरशाद फरमाया था जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, और अभी इस सिलसिले से कबल भी अपना रुकन शुरा ने, अब्दुल हबीब भाई ने हमें ये कहा कि मुझे ये लगता है कि ये सिलसिला मेरी वाह के लिए शुरू किया गया है। हालांकि इसका मकसद तो मदनी काफ़िलों की तरगीब दिलाना था, इसका मकसद तो मदनी कामों को आम करना था। अकोला के इस्लामी भाई सुन रहे हैं तो वो भी इससे तरबियत हासिल करें, मदनी चैनल के नाजरीन जो सुन रहे हैं वो भी तंजीमी सोच को अपने ऊपर गालिब करें। आपने फरमाया कि ये शुरू तो इसलिए किया गया था ताकि दीन का काम किया जाए, मदनी कामों की जो है वो तरगीब दिलाई जाए, मगर मुझे भी लगता है कि ये सिलसिला मेरी वाह के लिए जो है वो हो रहा है, मैं इससे नजात चाहता हूँ। फिर ये भी फरमाया अब्दुल हबीब भाई ने कि मैं ये देख रहा हूँ कि आगे ये सिलसिला कैसे चलेगा, कि तारीफ़ें ही होती रहेंगी, बस वाह ही होता रहेगा, और फिर ये सिलसिला आगे मज़ीद कैसे लेकर जाएंगे। तो इस पर फिर पूरी मजलिस की मुशावरत हुई और इस पर जो है वो बहस व मुबासा भी हुआ। रुकन शुरा ने कुछ कहा, फिर मजलिस की तरफ से कुछ बात की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है। यकीनन कतअन किसी फ़र्द वाहिद की वाह मकसूद नहीं हुआ करती, दीन की तबलीग और सुन्नतों की खिदमत मकसूद हुआ करती है। अब जाहिर है कि अगर जो है वो मैं जाऊंगा हिंद के अंदर मदनी चैनल के नाजरीन, वहाँ से अगर कोई कॉल आएगी तो कम अज़ कम मेरा नाम ले ही देगा। सिलसिला हम कर रहे हैं, अब सिलसिला होस्ट में कर रहा हूँ, मेरे नाम से मैसेजेस भी आ जाते हैं और मेरे नाम से कॉल्स भी आ जाती हैं, तो ये तो ऐसा एक बात है कि जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अलबत्ता हमें अपनी नीयतों को साफ़ रखना चाहिए, अपनी नीयतों के अंदर रिया वगैरह को दखल नहीं देना चाहिए, और यकीनन हमारे रुकन शुरा इससे बढ़कर आगे हैं। तो ये जो मदनी बहार चलाई गई, तो ये भी जो है वो सदका है अमीर अहले सुन्नत का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मकाम अता फरमाया है। जी अब्दुल हबीब भाई, अब आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें तो लब्बैक। आपने तो मुझे गुफ्तगू के लिए कुछ रखा ही नहीं है। अल्लाह बस इखलास अता करे, रियाकारी से बचाए और लोगों के हुस्न ज़न से अच्छा मुझे बना दे। मदीने शरीफ में मैं मौजूद हूँ, इन फ़ज़ाओं में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह बेजा से महफूज करे और हम सबको इखलास अता करे। मैं बस एक चीज़ का इजाफा इसमें कर दूँ और फिर इजाज़त चाहूँगा कि जो ये जदवल बयान हुआ ये मलेशिया का बयान हुआ है, और अभी मैंने जदवल को दोबारा गौर किया है तो मंगल जो आने वाला मंगल है, हम मलेशिया में नहीं होंगे। मलेशिया का जदवल बुध से शुरू हो रहा है 26 जुलाई से, तो मंगल है 25 जुलाई, और 25 जुलाई को हमारा इज्तिमा है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर। तो थाईलैंड में भी जो आशिकान रसूल है वो भी शामिल हो सकते हैं। हिंद वाले बड़ी आसानी से थाईलैंड और मलेशिया आ सकते हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो 25 तारीख को बैंकॉक पे फैज़ान मदीना में इंशाल्लाह, या वहाँ किसी मस्जिद में इज्तिमा है, वहाँ इज्तिमा होगा, और नीयत है फिर वहीं से फिर इंशाल्लाह लाइव मदनी सफ़रनामे में हाजिरी होगी, और फिर इंशाल्लाह 26 से जदवल मलेशिया का शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इजाज़त से कबल अब्दुल हबीब भाई आपसे फिर इंशाल्लाह अगले मंगल को वहाँ से मुलाकात होगी। जी इजाज़त से कबल, आपको इजाज़त देने से कबल हम आपसे ये अर्ज़ करेंगे कि मेरे लिए, हमारे मदनी अमले के लिए, मदनी चैनल के नाजरीन के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बिलखुसूस दुआ करिएगा, और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मदीना पाक की हाज़िरी हमें बार बार अता फरमाए। अकोला के आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह जमा हैं, इनके लिए भी दुआ करिएगा। और याद रहे
اور موقع ملے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی عرض کریے گا اور ہمارے لیے دعا بھی کریے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو رکن شورا کی اکولا شہر سے پھر کہاں روانگی ہوئی اس کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہمارا قافلہ رات کے اس وقت تقریباً 3:45 بجنے والے ہیں اور ہم سوئے تاج پور شریف جا رہے ہیں. بابا تاج الدین کا مزار وہاں پر ہے اور اکولا شہر سے ہماری روانگی کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر و عافیت سے سفر ہو. مدنی مشوروں سے اب تھوڑی دیر پہلے ہی فارغ ہوئے ہیں, تو اب نیت ہے کہ راستے میں نماز فجر ادا کریں گے اور کل انشاءاللہ تاج پور شریف پہنچیں گے. مختلف ہند کے مناظر بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ مزارات